اور یہ مومن کو, مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے. Abu Bakr the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں. تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں, یہ چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا, تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں. تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything. مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح اس کو درجہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو. اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے, بالکل مانگ سکتے ہیں. اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے, لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے, میں نے کوئی بھی مدد مانگنی, میں نے اللہ سے مانگی, اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا, سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں, چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر, چیپٹر 65 ورس نمبر 2. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, توکل آ گیا, جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا. ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ. ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا, کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے بس, ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرز. فَهُوَ حَسْبُهُ, تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا. ان اللہ بالغ امری, اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا, جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا, اکمپلش کرا دے گا. اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ, اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی تھی. چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھی. خالد بن ولید کا واقعہ, زہر پینے والا, وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اگر مجھ میں سے, ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے, ہمارے اندر ڈر ہے, ہم تو مر جائیں گے, زہر, تو بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا, زہر پی گئے. وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی ربیعہ التمیمی, حبشی تھے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا, کانکویسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی, تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا, ربیعہ التمیمی کو, جو کہ ایک حبشی. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے, اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے, جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جھکتے کہتے ہیں. یہ مزاج بن چکا ہے نا, ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے, ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی, اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں. تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی, موٹے موٹے ان کے ہون, اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا. یزدگارد جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا, یا اس دور کا اوباما تھا, یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا. اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ, بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے, اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے, کیونکہ یزدگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا. تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص, بدتمیز شخص, تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے, تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں, ان کے ایکسپریشنز چیک کریں. پہلی تو بات, وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ, انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا.
یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ وہیں سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آیا۔ یہ ان کا جواب تھا، دیٹس اٹ، ون لائن جواب۔ تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ سٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں کہاں سے گیا تھا۔ جلیبیب کی کیس سٹڈی ہے۔ جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے، ہنچ بیک کیسے ہوتا ہے نا، کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے، اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون، دی اگلی ون۔ ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ان کا۔ اور ہمارے لیے تو ایک ایک صحابی، چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں، تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو جوتے پہ لگی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا۔ تو ان کی آپ کیس سٹڈی دیکھ لیں۔ اسلام قبول کیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کا تعارف ہو گیا انہیں، اللہ کی معرفت ہو گئی، ایک ویژن مل گیا، پرپس مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو، نیک بننے کو ٹارگٹ کرو، پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا، اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے، پورا واقعہ ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، جلیبیب بہت کامن واقعہ ہے۔ نہ صرف شادی کرائی، وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں، شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ۔ اور 9 کفار کو غالباً یا 11 کو، مجھے بھی فگر بھول رہا ہے، ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ہے، ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ میں ہیں تو قتل تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے کانفیڈنس آ جاتا ہے انہیں؟ ایک بندہ جس کو پرپز ہی نہیں پتا اپنا، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریپلسو ون ہے، جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، بس معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہے۔ وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے، جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے، اور کتنے جو ہے وہ دشمنوں کو مار آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں۔ یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اللہ کو ایکویشن سے نکالیں گے، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھیں گے، تو یہ ڈپریشن میں آپ کو لے جائے گا۔ یہ کانسیپٹ، یہ سیلف ریلائنس والا جو کانسیپٹ ہے، یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں، مذہب نہیں ہے ان کے پاس فلسفی نہیں ہے لائف کی، کیونکہ کرسچینٹی نے نہیں کچھ انہیں دیا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے، اس کو پکڑ لیں، اوکے، اللہ تمام امور سنبھال لے گا۔ اچھا، تو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1، اس میں بندہ فارگیٹفل آف اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں گا، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے، مشاورت نہیں۔ اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو سٹریس اینڈ انگزائٹی ہوتا ہے، سٹریس بہت آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد طلب نہیں کی، پریشر آئے گا، سٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں کتنی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کبھی آپ ان کی روٹین سٹڈی کریں کہ یہ کون کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے۔ تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے، اس میں ایگو بڑھتی ہے، انفلیٹ ہوتی ہے۔ ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے، نفس ہمارا، اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں۔ قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ ہو واز قارون؟ قارون کا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کون ہے قارون؟ قارون سیلیبریٹی نہیں ہے۔ قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، سننے میں آیا،
تو بیسکلی کیپٹلزم کا نظام قارون ہے کہ بس پیسہ کمائی جو پروفٹ پروفٹ پروفٹ۔ قارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کیا کہا؟ He said I was only given it because of my own knowledge۔ اس نے کہا یہ دولت میرے پاس اس لیے کیونکہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت یہ دولت آئی ہے، میں بہت بڑا پھنے خواہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی جنریشنز کو ڈسٹروائے کیا ہے اسی ایروگنس کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے پاور میں اور اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے ویلتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا اور یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کمال ہے۔ یہ دیکھیں یہ کینسر ہے ہماری سوسائٹی میں، سوچ کینسر کی طرح پائی کہ میں سیلف میڈ ہوں، سیلف میڈ ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ کس نیت سے لوگ کہتے ہیں، مطلب خوش ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور کریکٹر کا حوالہ دیتا ہوں۔ قارون آپ نے دیکھ لیا قارون کا کیا تھا۔ سورہ نمل ورس 40 کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 27 ورس نمبر 40، اور یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ کریکٹر کیا کہہ رہے ہیں، وہ کریکٹر کون ہے؟ وہ کریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان سے بڑا امیر آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان سے۔ ونڈس کو کنٹرول، جو بندہ ونڈس کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو جنات جو ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں، شیاطین جھکتے ہیں، برڈز کی لینگویج سمجھتے ہیں، جانوروں کی لینگویج سمجھتے ہیں۔ پھر ان کا جو محل تھا، اس دور کی امیر ترین خاتون ملکہ سبا جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، یہ کیا ہے؟ مطلب اس طرح کا تو کبھی نہیں ہم نے سٹرکچر دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر یہ ہے جی چیپٹر 27 آیت نمبر 40، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ہم ان سے بڑے سٹڈ ہو گئے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت یوسف جو ہے ان سے خوبصورت کون تھا؟ حضرت یوسف سے کوئی ہینڈسم ہو سکتا ہے جوان آدمی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میرے رب کا کمال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر مجھ پہ فضل نہ کرتا، میرا نفس جو ہے نفس ہمارا وہ سبمٹ شاید کر جاتا، اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین سے امیر آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ سورہ کہف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے۔ دس از دا سیکنڈ ون، دس از دا سیکنڈ پرسنالٹی، یہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ آج کے بچے انٹرپرینیورشپ اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے، وہ ایسی ایسی باتیں مجھے ان کی سننے کو ملتی، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کانفیڈنس ہے، اور یہ انہیں تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا، یہ کانفیڈنس ڈپریشن میں لے جائے گا، یہ کانفیڈنس جب ان کو فیلئر تھوڑی سی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ کا کریکٹر سلیمان علیہ السلام والا ہے، آپ کا کریکٹر ذوالقرنین والا ہے، اور آپ کا کریکٹر یوسف علیہ السلام والا ہے۔ تھوڑی سی خوبصورتی اور ہینڈسمنس کسی ینگسٹر کو مل جائے، وہ چین سے بیٹھتا نہیں، وہ کہتا ہے اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤں اور میں سب کو فتنے میں ڈالوں اور میں موجیں کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسمنس اسے دے دی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بچنا ہے، تو وہ زیادہ ہینڈسم ہے کہ ہم میں سے کوئی زیادہ جو ہے ہینڈسم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں، یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ اوکے، تو توکل بیس کانفیڈنس جو ہے اس کے ریزلٹ سن لیں۔ ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس، ایک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا، استخارہ کرنا، دعا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا کرنا۔ یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ انوالوڈ۔ ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں، سکون میں بھی رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کا اللہ ولی بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 1 ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس۔ نمبر 2 گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ، ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب فیلئر آئے گا تو انر پیس ہے۔ انر پیس کیوں ہے؟ کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں، میں UAE میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا اور میری سیلری بہت اچھی تھی، انجینئر تھا میں، CB&I، اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے اس کمپنی کا، وہ 178 یا 180 ممالک میں وہ کمپنی ہے، ہیوج ملٹی نیشنل، اور یہ ڈریم کیریئر جاب تھی جو میری تھی۔ اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری وہاں جاب ہو گئی ہے، آدھوں نے تو یقین ہی نہیں کیا، لیکن آدھے رشک سے دیکھتے تھے کہ یہ وہاں پر لگ گیا۔ میں وہ جاب چھوڑ کر آیا وہاں، اور لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالا ہوگا، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ
ایک ایسی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اینی وے میں جب چھوڑ کر آیا میں استخارہ کر کے چھوڑ کر آیا. میری کچھ اپنی پرائیورٹیز تھیں جو میں نے فلفل کرنی تھی. اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ تو اتنی کیریئر جاب چھوڑ آیا, رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو ملی کہ یہ پاگل ہو گیا, مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان میں کیریئر جاب چھوڑ کے, تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوں. لیکن نہیں, میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے چھوڑی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے استخارہ کیا تھا, مجھے اس کے پازیٹیو سائن نظر آئے تھے, اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا. فیصلہ کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیں, یا یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا, آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ, اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی, کومنٹ سے بھی کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے الحمدللہ. یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے, انر پیس ہے, مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے, کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ. اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اٹ انکریجز ہیوملٹی. توکل بیس کانفیڈنس سے بندہ عاجز ہوتا جاتا ہے, اور جو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے اس سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے, اور اس سے نہ پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی ہے وہ امیج. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں نا, یہ سارا ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے جو کہ فیک ہے. اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے پھر کون کون سے مینیجرز ہائر کرنے پڑتے ہیں, یہ ایک الگ سٹوری ہے.